آئیے ہم خدا کے کلام کو سنیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں، میں تھوڑا سا اپنے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ معلوم ہو کہ میں کیا تھا اور آج کیا ہوں۔ میں 12 سال کا تھا۔ 12 سال کا، کتنے سال کا؟ جب سے میں نے سٹیج پر گانا شروع کر دیا تھا، پروفیشنل دنیاوی سنگنگ جو گلوکاری ہے، 12 سال کی عمر میں نے کرنا شروع کر دی۔ اور میں نے اس فیلڈ میں تقریباً 18 سے 20 سال گزارے۔ بڑا پیسہ، بڑی شہرت، لیکن یقین جانیں میرے پاس سب کچھ تھا۔ میرے پاس سب کچھ تھا، لیکن ایک چیز نہیں تھی میرے پاس۔ سکون۔ میرے پاس سکون نہیں تھا، کیونکہ میں خدا کے ساتھ بھی چل رہا تھا اور شیطان کے ساتھ بھی۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تم 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ میں جھوٹ بھی بولتا تھا اپنی فیلڈ میں اور خدا کی پرستش بھی کرتا تھا، کیونکہ ہماری فیلڈ میں یہ جو شو بز ہے، اس میں جھوٹ بہت زیادہ ہے۔ اور ہمیشہ میرے اندر ایک ملامت ہوتی تھی خدا کی طرف سے، اور ایک آواز آتی تھی کہ میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں۔ اور میرا روحانی مستقبل جو مجھے نظر آتا تھا، جس کی وجہ سے میں خوف میں رہتا تھا کہ اگر خدا نے مجھے بلا لیا تو میں سیدھا آگ میں جاؤں گا۔ یہ بات مجھے بہت زیادہ تنگ کرتی تھی اور میں اس کے خوف میں رہتا تھا۔ 2012 میں خدا مجھ سے ہم کلام ہوا۔ 2012 میں خدا خواب کے وسیلہ سے مجھ سے ہم کلام ہوا، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے ایک خواب 2 بار دکھایا گیا۔ ایک خواب 2 بار، اور خواب میں میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ میں خدا کے کلام کی منادی کر رہا ہوں۔ ایک ہال ہے اور میرے اس الٹے ہاتھ میں انجیل ہے اور سٹینڈ پر مائک لگا ہے، مجھے سارا وہ یاد ہے، اور میں خدا کے کلام کی منادی کر رہا ہوں۔ جب میں صبح اٹھا تو اس خواب نے مجھے ہلایا، اس خواب نے مجھے جھنجھوڑ دیا، اور اگلی رات جب میں سویا تو سیم خواب، سیم آڈیٹوریم، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں خدا کے کلام کی منادی کر رہا ہوں۔ یہ ایک بیبلیکل ٹروتھ ہے، بائبل کی سچائی ہے کہ جب بھی کسی نبی یا بادشاہ کو کوئی خواب 2 بار دکھایا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کنفرمیشن، کہ یہ کام ہونا ہی ہونا ہے۔ اور چونکہ تھوڑا بہت کلام کو جانتا تھا میں، تھوڑا بہت، کیونکہ چرچ جاتے تھے، پڑھتا تو نہیں تھا میں لیکن سنتا تو تھا، اور مجھے آواز آئی کہ اگر آج تو اس کی آواز کو سنے تو اپنے دل کو سخت نہ کر۔ میں 4 سے 5 سکولز میں جاب کرتا تھا، کچھ 40,000 روپیہ صبح میں کما لیتا تھا اور ہزاروں روپے میں شام میں کماتا تھا۔
لیکن میری کمائی میں سکھ نہیں تھا, سکون نہیں تھا, اطمینان نہیں تھا. کیوں؟ وہ جھوٹ اور فریب کے ساتھ تھی. اور جب خدا مجھ سے ہم کلام ہوا, اور جب 2 بار خدا نے مجھے دکھایا تو مجھے سمجھ آ گئی. اور خدا کے فضل سے 2012 میں میری شادی ہو چکی تھی. 2010 میں میرا بیٹا تھا 1.5 سال کا. میں نے اپنے آپ کو اس آواز کے تابع کر دیا, اور میں نے خدا کے ساتھ عہد کیا کہ اے خداوند, میں آج ساری چیزوں سے توبہ کرتا ہوں. اب میرا بدن, میری نعمتیں, میری صلاحیتیں سب تیرے لیے ہیں, اور مجھے لے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر. پھر میں اور میری وائف, ہم دونوں 2013 جنوری میں راولپنڈی ZBS سیمنری ہے. میں نے خدا کو کہا, اے خدا, اگر تو نے مجھے دکھایا ہے کہ میں کلام پریچ کر رہا ہوں تو مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے. مجھے کسی بائبل کالج میں لے کر جا. اور 2013 جنوری میں اور میری وائف ZBS بائبل کالج گئے, اور کسی چرچ کی طرف سے نہیں گئے تھے. میں نے خدا کو کہا, میں جاؤں گا اور تو مجھے لے کر جائے گا. وہ بڑی مہنگی سیمنری ہے, وہاں پے کرنا پڑتا ہے, اور ہمیں 2013 میں تقریباً 14,000 مہینے کا چاہیے ہوتا تھا کہ ہم اس سیمنری میں پڑھ سکیں. میں ایمان پر چلا گیا, میرے پاس پیسے تھے تھوڑے سے. میں نے اپنی وائف, ہمارا رابطہ ہوا کالج میں, مجھے انٹرویو کے لیے بلایا گیا. میرا کوئی 1.5 گھنٹے کا انٹرویو ہوا, اور خدا کے فضل سے انٹرویو پاس کیا, اور پرنسپل نے کہا آپ اپنے بچوں کو لے کر آ جائیں. اور جنوری 2013 کی 2 تاریخ تھی, ہم راولپنڈی پہنچ گئے. اور میرے پاس کچھ پیسے تھے, وہ میں ساتھ لے گیا, کیونکہ میرے پاس پیسے ٹکتے نہیں تھے میرے پاس. کیونکہ ناراستی کی دولت میں خدا دکھ کو شامل کر دیتا ہے. وہ جیسے ہی آتی ہے ویسے ہی جاتی ہے واپس. آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ میں نے گہرا تجربہ کیا ہے. جو دولت ناراستی اور جھوٹ کے سبب سے ہم حاصل کرتے ہیں, اس کا پتہ نہیں چلتا کہاں جاتی ہے. لیکن پھر بھی میرے پاس تھوڑے سے پیسے تھے. ہم گئے, اور وہ پیسے 6 مہینوں میں ختم ہو گئے, اور ہم پر کالج کے 50,000 ڈیوز ہو گئے. اور حیدرآباد میں کچھ خدا کے لوگوں نے مجھ سے وعدہ کیا, آپ جائیں, ہم آپ کی سپورٹ کریں گے. اور جب میرے پیسے ختم ہوئے تو میں نے کال لگانا شروع کی, تو کسی خدا کے بندے نے میری کال ریسیو کی؟ کوئی نہیں. میں نے 2 بار کالز کی, مجھے سمجھ آ گئی کہ میں نے اب ان کو کال نہیں کرنی. اب یہ ایک ایسا وقت تھا, یا تو میں واپس آ جاتا یا ٹھہرتا. لیکن میں نے خدا کو کہا, اے خدا, میں اس سورنی کی طرح جو نہلائی جاتی ہے واپس دلدل میں نہیں جانا چاہتا. اگر تو نے مجھے بلایا ہے تو تو مجھے مہیا کرے گا. اور یقین جانے, راولپنڈی میں ہم پہلی بار گئے تھے, کسی کو نہیں جانتے تھے. اور کلام میں لکھا ہے نا کہ خدا جہاں بوتا نہیں ہے وہاں سے ہمارے لیے کاٹ لیتا ہے. ان ایکسپیکٹڈ ویز سے ہمیں مہیا کرتا ہے. کیونکہ کلام میں لکھا ہے, where there is vision there will be provision. جہاں رویا ہے وہاں مہیا بھی کیا جائے گا. اور خدا نے آہستہ آہستہ راولپنڈی میں, جن کو ہم جانتے نہیں تھے, لوگ ہمارے سامنے لانا شروع کر دیے, اور انہوں نے کہا آپ پڑھیں,
آپ کی جو بھی فیس اور ڈیوز ہے، 4-5 فیملیز ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئیں، کافی ویلدی فیملی تھی، خدا نے ان کو بوجھ دیا تھا، برکت دی تھی. وہ ایمبیسیز میں جاب کر رہے تھے اسلام آباد میں، اور وہ خدا کے فضل سے 3 سال تک ہمارے ساتھ کھڑے رہے. ہمیں پیسوں کی پرواہ نہ ہوئی، اور خدا کے فضل سے 2016 میں ہماری سیمنری کمپلیٹ ہوئی، اور 17 میں ہم واپس آئے، اور میں نے ایک نئے علاقے میں نوجوانوں میں کام شروع کیا ہے. ٹنڈو جام، اگر کوئی جانتا ہو، حیدرآباد سے باہر ہے، کوئی 1 گھنٹہ لگتا ہے، انٹیریئر سائٹ پر ہے. وہاں میں نے نوجوانوں میں کام شروع کیا. نوجوان ٹرانسفارم ہونا شروع ہوئے. آج تقریباً کوئی 15 نوجوان ہیں میرے پاس. یہ گروپ بنا ہے، اور خدا آہستہ آہستہ کام کر رہا ہے اور اپنے نام کو جلال دے رہا ہے. اور مجھے بڑی امید ہے کہ خدا آہستہ آہستہ ساری چیزیں مہیا کرے گا، کیونکہ خدا اپنا کام خود کرتا ہے. ہیلیلویا. ہم کچھ نہیں کرتے، یاد رکھیے گا. ہمیں صرف اویلیبل ہونا ہے. ہمیں کیا ہونا ہے؟ اویلیبل، دستیاب ہونا ہے. خدا پھر سب کچھ خود کرتا ہے. خدا نے یشوع کو کیا کہا؟ میرا بندہ موسیٰ مر گیا، سو تو اٹھ اور اس قوم کو ملک کنعان میں لے کر جا. اور خدا نے اس سے کیا کہا بھیجنے سے پہلے؟ ایک کامیابی کا بھید خدا نے اس کو دیا. اسے کہا شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو دھیان کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تو کامیاب ہوگا. تجھے کامیابی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا. جس کام کو تو ہاتھ لگائے گا میں اس میں تجھے کامیاب کر دوں گا. ہیلیلویا. اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگیاں گزارتے رہیں تو یقین جانیں خدا ہمارا ہراول اور چنڈاول بن جاتا ہے، ہمارے آگے اور پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے. اور پھر میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ ہمیں پھر دنیا کی چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ ہمارے مانگنے سے پہلے ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے. پریز دا لارڈ. سو خدا کے ساتھ چلتے ہوئے مجھے تقریباً کوئی 3 سال ہوئے ہیں پریکٹیکلی خدمت میں، پاسبانی خدمت میں. ویسے تو 20 سال سے میں چرچ سے لنک تھا، لیکن نومینل طریقے سے. نومینل سمجھتے ہیں نا پینوں، جنہوں کہتے ہیں نا برائے نام مسیح، بس نادا مسیح، وہ تھا. ٹھیک ہے. لیکن جب خدا نے بلایا تو خدا کے فضل سے فل ٹائم اپنا آپ خدا کو دیا ہے. مجھے 3 سال ہوئے خدمت کرتے ہوئے، اور ان 3 سالوں میں نے کیا سیکھا ہے وہ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. خدا کے ساتھ چلتے ہوئے مجھے جو خدا کے ساتھ تجربات ہوئے کہ خدا کے ساتھ چلنے سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے اس کا، خدا کے ساتھ چلنے سے کیا مراد ہے. میں چند ایک اپنے تجربات جو سچائی پر مبنی ہے آپ کو کلام میں سے بتانا چاہوں گا. اور آج میرا یہی ٹاپک ہوگا، خدا کے ساتھ چلنا کیا ہے. سب بولیے، خدا کے ساتھ چلنا کیا ہے. اور آج ہم بائبل میں سے سیکھیں گے، اور خدا کرے گا کہ ہماری کئی ایک غلط فہمیاں دور ہوں گی، اور خدا ہمیں اپنی سچائی سے بھرے گا. واکنگ ود گاڈ، خدا کے ساتھ چلنا، یہ ٹاپک ہے آج میرا. خدا کے ساتھ چلنا. ٹھیک ہے.
اس کے میں کچھ نکات لکھ کر لے کر آیا ہوں جو میں نے سیکھے ہیں خدا کے ساتھ چلتے ہوئے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کچھ پوائنٹس ہیں، میں چاہوں گا تھوڑی دیر آپ غور سے سنیں. میرا ایمان ہے خدا آپ کو بہت سی برکت دے گا. پہلا نقطہ، پہلا سٹیپ خدا کے ساتھ چلنے کا چرچ ممبرشپ ہے نا؟ بتائیے ایسا ہی ہے؟ ہاتھ اٹھائیں جو یہ سمجھتا ہے. آپ غلط سمجھتے ہیں. خدا کے ساتھ چلنے کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے وہ چرچ ممبرشپ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص نکودیمس، یوحنا کی انجیل 3 باب کی پہلی آیت سے جب پڑھتے ہیں، ایک شخص نکودیمس نامی رات کے پہر میں یسوع سے ملنے آتا ہے. کس سے ملنے آتا ہے؟ اور خوف زدہ ہے یہودی، یہودیوں کا سردار ہے، بڑا علم کار شخص ہے، لیکن اس کے اندر یسوع مسیح کو جاننے کی خواہش نظر آتی ہے. اور یہ یہودیوں کے ڈر سے رات کے پہر میں یسوع کے پاس آتا ہے اس سے ملنے، اور اس سے کیا کہتا ہے؟ اے خداوند، اے استاد، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی دکھا نہیں سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. یسوع مسیح خوش نہیں ہوئے. او شکریہ نکودیمس، تو نے میری تعریف کی. او ہیلیلویا. نو، یسوع مسیح نے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی شخص نئے سرے سے پیدا نہ ہو آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. اس شخص کے پاس بڑی نالج ہے یسوع مسیح کے بارے میں، ہیڈ نالج، انفارمیشن. یہ کافی نہیں ہے. یسوع مسیح کے بارے میں جاننا اور یسوع مسیح کو جاننا یہ دو باتیں ہیں. یہ شخص یسوع مسیح کے بارے میں تو جانتا ہے لیکن یسوع مسیح کو نہیں جانتا. ہم بھی کئی بار یسوع مسیح کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں. وہ شافی ہے، رب الافواج ہے، وہ ربی ہے، استاد ہے. لیکن اکثر ہماری زندگی سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کو نہیں جانتے. ہو سکتا ہے آپ بہت اچھا کلام سناتی ہوں. ہو سکتا ہے آپ بہت اچھی پرستش کرتی ہوں. ہو سکتا ہے آپ باقاعدہ دیکی بھی دیتی ہوں. ہو سکتا ہے آپ ہر سنڈے چرچ آتے ہوں. ہو سکتا ہے آپ چرچ کے باقاعدہ ممبر ہیں. لیکن اگر آج تک آپ کی زندگی میں گناہ ہے تو آپ چرچ میں تو چل رہے ہیں لیکن خدا کے ساتھ نہیں چل رہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟ چرچ ممبرشپ. بتائیے. خدا کے ساتھ چلنے کے لیے سب سے پہلا قدم ہے توبہ کرنا. کیا کرنا؟
یہاں سے توبہ. جب خدا مجھ سے ہم کلام ہوا, توبہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ موٹر سائیکل کون کون چلاتا ہے؟ میں چلاتا ہوں. گاڑی بھی, 4 ویل بھی کسی کے پاس ہوگی, خیر میرے پاس تو نہیں ہے اور مجھے ابھی ضرورت بھی نہیں ہے. جب ضرورت ہوگی خدا خود دے دے گا. ہیلیلویا. ابھی جس چیز کی ضرورت ہے وہ میرے پاس ہے. تو ہم گاڑی چلاتے ہیں, جب ایک رستے پر ہم جب جا رہے ہوتے ہیں, یو ٹرن آتا ہے رستے میں کبھی, کہ ایک رستے پر جاتے ہیں اور ہمیں متبادل رستہ اختیار کرنے کے لیے کیا لینا ہوتا ہے؟ یو ٹرن. توبہ یو ٹرن کی مانند ہے. ضروری نہیں کہ آپ چرچ میں آ رہے ہیں تو آپ میں سے ہر ایک خدا کو پسند ہے. یاد رکھیں, جب تک آپ اندر سے پاک نہیں ہوں گے آپ کبھی خدا کو پسند نہیں آ سکتے. خدا کے ساتھ چلنے کے لیے جب خدا میں ساتھ ہم کلام ہوا تو میں نے توبہ کی, یعنی میں نے اپنے اس رستے کو جس پر میں چل رہا تھا اس سے یو ٹرن لے لیا اور واپس اس رستے کی طرف نہ گیا. یہ ہے توبہ. توبہ کیا ہے؟ اے خدا, میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے تیرے خلاف بہت سے گناہ کیے ہیں. توبہ کیسے ہوتی ہے؟ خود بخود ہو جاتی ہے؟ توبہ کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنے گناہوں کا اقرار. اور کلام میں لکھا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا, لیکن جو ان کا اقرار کرتا ہے اس پر خدا کا فضل ہوگا. میں دیکھتا ہوں لوگ شفائیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں, شفائیں, اور اکثر میں دیکھتا ہوں نہیں ملتی. لوگ شفا تو ڈھونڈنا چاہتے ہیں, لوگ تندرست تو ہونا چاہتے ہیں, لوگ خدا سے کہتے ہیں ہمیں برکت دے, ہمیں بحال کر, ہمیں سرفراز کر, لیکن اپنا دل خدا کو دینا نہیں چاہتے, خدا کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے. اس لیے لوگ کبھی بھی خدا کے بڑے گہرے معجزات کا تجربہ ہی نہیں کر پاتے. پریز دی لارڈ. سو خدا کے ساتھ چلنے کا پہلا قدم کیا ہوا؟ توبہ کرنی ہے. اور توبہ میں کیا ہے؟ سب سے پہلے اقرار, زبان سے خدا کے حضور اقرار کرنا کہ خدا میں نے تیرے خلاف بہت گناہ کیے ہیں, میں گنہگار ہوں. اور صرف اقرار کافی نہیں ہے, اقرار کے بعد گناہوں کو ترک کرنا, چھوڑ دینا, آئندہ ان کی طرف نہ جانا. اور یاد رکھیں جب آپ توبہ کرتے ہیں تو پھر آپ کے اندر یسوع مسیح کی محبت نظر آنی چاہیے, یسوع مسیح کا مزاج نظر آنا چاہیے. اگر آپ نے توبہ کی ہے تو آپ کو دوسروں سے محبت کرنی ہے, ان سے بھی محبت کرنی ہے جو آپ کو اچھے نہیں لگتے. کئی بار ہم کچھ چنیدہ لوگوں سے پیار کرتے ہیں ہم ایماندار, لیکن ہمیں کچھ چنیدہ لوگ اچھے لگتے ہیں بس, اور کئی لوگوں کو ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے اور کہتے اپنے آپ کو ہم ایماندار ہیں. اگر آپ نے توبہ کر لی ہے تو پھر آپ نے اپنے دشمن سے بھی محبت کرنی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کس نے کہا؟ یسوع مسیح نے. اور اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے تو آپ یسوع مسیح کے فالوور نہیں ہیں.
محبت کے بارے میں تو زبردست پولس رسول نے بیان کیا کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور میرے پاس بہت سا علم ہو، دعا کرا تے کسی نو کھلو نہیں نہ دواں، طرح طرح کی زبانیں بولوں، خوب چیریٹی کروں، لیکن اگر محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی، بغیر محبت کے بس شور ہی شور ہے. پھر جھانج کا شور ہوتا ہے نا، آواز بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ کبھی خالی برتن کو، جو خالی برتن ہوتا ہے اسے رکھ کر کوئی چیز مار کر دیکھیں، اس میں سے بہت سی آواز آئے گی نا. یہ بہت آوازاں پتہ ہے کدوں ہوندیاں نے؟ جدوں اسی اندروں خالی ہونے ہاں. منیو میری گل نو، منیو میری گل نو، میں تو بڑا تجربہ کیتا جی. کئی بار ہم بڑی بڑی اونچی دعائیں کرتے ہیں، بڑے بڑے زبردست کلام سناتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکل کی بات آتی ہے، جب ہم چرچ سے باہر نکلتے ہیں، اپنے خاندان دوستوں میں جاتے ہیں، جہاں وقت ہوتا ہے کہ میں ثابت کروں کہ میں ایماندار بیٹی ہوں، میں ایماندار بیٹا ہوں، وہاں ہم فیل ہو جاتے ہیں. ہم اکثر چرچ میں روحانی نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں چرچ میں نہیں بلکہ ہر جگہ پر روحانی نظر آنا ہے. یہ شخص نیکودیمس یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس سے یسوع مسیح نے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی شخص نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے ہمیں دل سے توبہ کرنی پڑتی ہے اور پھر اپنے گناہوں کا اقرار کر کے انہیں چھوڑنا ہوتا ہے اور پھر مسلسل خدا کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. پھر حالات کیسے ہی کیوں نہ آ جائیں، جب آپ خدا کے ساتھ چلیں گے آندھیاں اور طوفان آئیں گے، مشکلات اور پریشانیاں آئیں گی، لیکن جب آپ خدا کے ساتھ وفادار رہیں گے تو کلام میں لکھا ہے صادق کی بہت سی مصیبتیں ہیں لیکن خدا اس کو ان سب سے رہائی بخشے گا. آمین. پہلا قدم کیا ہوا جی؟ توبہ. کیا ہوا؟ توبہ. توبہ نہیں کرانی، توبہ کرنی ہے آپ ہی. ہاں کئی بار ہم توبہ توبہ کرا دینے ہیں، ایسے نہیں بننا. توبہ توبہ کرنی ہے، ریپینٹ کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور مسیح میں ایک نئی مخلوق بن جانا ہے. پولس رسول کیا بیان کرتے ہیں کرنتھیوں کے اپنا خط اس کے 5ویں باب میں کہ پس اب جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی. جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، جو مسیح میں ہے وہ دنیا سے الگ نظر آتا ہے، جو مسیح کا ہے وہ دنیا کا نہیں ہے. ضرور ہے کہ میں اور آپ جن کے ساتھ مسیح کا نام جڑا ہے دنیا سے الگ نظر آئیں. ہم برگزیدہ ہیں نا، اور لفظ برگزیدہ کا مطلب ہے الگ کیے ہوئے لوگ، دنیا سے الگ کیے ہوئے لوگ،
दुनियादारी के कामों से अलग किए हुए लोग। क्या आप बरगजीदा हैं? अगर हैं तो जरूर है कि आप दुनिया से मुख्तलिफ नजर आए। आपकी गुफ्तगू, आपकी ज़बान, आपकी बोलचाल, आपका लाइफस्टाइल दुनिया के लोगों से अलग हो। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला तो क्या है, सबसे पहले तौबा करनी है खुदा के साथ चलने के लिए। उसके बाद मेंबरशिप लेनी है चर्च की। मेंबरशिप जरूरी है, मेंबरशिप के खिलाफ नहीं मैं बात कर रहा, मेंबरशिप बहुत जरूरी है, लेकिन मेंबरशिप से पहले जरूरी है क्या है? तौबा। इब्तदाई कलीसिया में ईद पेंतिकोस्त के दिन, ये बात पर गौर कीजिएगा जो बताने लगा हूं मैं, जब पतरस ने वाज किया, ईद पेंतिकोस्त के दिन जब पतरस ने वाज किया, तो लिखा है जब उसने खुदा की रूह में होकर कलाम किया तो लोगों के दिलों पर चोट लगी। और उन्होंने कहा है भाइयों हम क्या करें कि हमेशा की जिंदगी पाएं। उसके वाज से तकरीबन 3000 लोगों ने क्या किया? तौबा की। क्या की? बपतिस्मा लिया। उसके बाद वो कलीसिया में, आप गौर कर रहे हैं क्या हो रहा है यहां पर? उन्होंने सबसे पहले तौबा की और बपतिस्मा लिया, फिर चर्च मेंबरशिप ली। प्रेज द लॉर्ड। चर्च मेंबरशिप जरूरी है, लेकिन इससे पहले जरूरी है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें। मेरा दूसरा नुक्ता है, खुदा के साथ चलना एक एग्रीमेंट है। क्या है? सब बोलिए, आवाज नहीं आई। एग्रीमेंट, एक अहद है खुदा के साथ चलना। आमोस के सहीफे में उसके 3 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है, अगर 2 शख्स बाहम मुत्तफिक ना हो तो क्या वो इकट्ठे चल सकेंगे? आमोस के सहीफे उसके 3 बाब उसकी 3 आयत में क्या लिखा है? अगर 2 शख्स आपस में बाहम मुत्तफिक ना हो तो क्या वो इकट्ठे चल सकते हैं? नहीं, हरगिज नहीं। अगर 2 पार्टियां आपस में मुत्तफिक ना हो तो वो इकट्ठे नहीं चल सकती। सो मेरा दूसरा नुक्ता क्या है? खुदा के साथ चलना एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट 2 पार्टियों के दरमियान होता है। और खुदा के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है वो तकरीबन 5 से 10 साल का है। ऐसा ही है ना? मैं जरा पूछता रहूंगा ताकि पता चले कि कौन सुन रहा है और कौन सो रहा है और कौन जागा हुआ है। खुदा के साथ चलना तकरीबन 10 साल का एग्रीमेंट है। ऐसा ही है ना? यीशु मसीह ने क्या कहा? जान देने तक भी वफादार रहे तो जिंदगी का ताज हासिल करेगा। यीशु मसीह के साथ अगर चलना शुरू कर दिया है तो फिर ये दौड़ ऐसी है कि इसमें फिर आपने जान देने तक वफादार रहना है। मुश्किलात आए, परेशानियां आए, दुख आए, बीमारियां आए, आप वफादार रहें तो खुदा आपको उन दुखों, बीमारियों, परेशानियों में से आजाद करके अपने नाम को जलाल देगा। हालेलुया। अहद, खुदा के साथ अहद है। खुदा के साथ चलना क्या है? एग्रीमेंट है। और ये लाइफ टाइम के लिए है, ये जान देने तक के लिए है। प्रेज द लॉर्ड।
تیسرا نقطہ میں جلدی سے بتاؤں گا آپ کو. خدا کے ساتھ چلنا کیا ہے؟ پھر ہم دونوں رستوں پر نہیں چل سکتے, ہمیں ایک رستے کو اختیار کرنا ہوتا ہے. پھر شیطان اور خدا ایک وقت میں نہیں چل سکتے. اگر آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو پھر خدا ہی کو جلال دینا ہے, شیطان کو جلال نہیں دینا. شیطان کو پتہ ہے کب جلال ملتا ہے ہماری زندگیوں میں؟ جب ہم اسے خوش کرتے ہیں, جب ہم گناہ کرتے ہیں, ہم ابلیس کو جلال دیتے ہیں. لیکن جب ہم گناہ نہیں کرتے بلکہ وہ کام کرتے ہیں جو خدا کی نظر میں بھلے ہیں, تو ہم خدا کو جلال دیتے ہیں. ہاللیلویا. خدا کے ساتھ چلنے سے مراد یہ ہے کہ پھر ایک ہی رستے پر چلتے رہنا ہے. چوتھا پوائنٹ, خدا کو خوش کرنا نہ کہ اپنے آپ کو. جب آپ خدا کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ نے ہر بات میں خدا کو خوش کرنا ہے, اپنے آپ کو نہیں, اپنے بدن کو نہیں. پولس رسول بیان کرتے ہیں جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے اپنے بدنوں کو اس کی بری خواہشوں اور رغبتوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے. اور یسوع مسیح نے کہا اب تم اپنے نہیں ہو بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو. جب آپ بازار سے کوئی چیز خرید کے لے آتے ہیں اس کی قیمت دے کر, تو وہ چیز پھر اس کی نہیں رہتی جس سے آپ لے کر آئے ہیں, وہ چیز آپ کی ہو جاتی ہے. میری اور آپ کی قیمت دی گئی ہے. نجات فری ہے, فری, لیکن چیپ نہیں ہے. نجات فری ہے لیکن سستی نہیں ہے, چیپ نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑی قیمت ادا کی گئی ہے اس کی. اور وہ قیمت کیا ہے؟ یسوع مسیح خود میرے اور آپ کے لیے صلیب پر قربان ہو گیا. اس نے ساری قیمت ادا کر دی ہے. اس نے ہمیں موت سے رہائی بخش دی ہے. کون سی موت؟ کون سی موت سے رہائی بخش دی ہے؟ 2 موتیں ہیں جی, یاد رکھیے گا. کتنی موتیں ہیں؟ ایک تو وہ ہے جو ہم اس دنیا سے جاتے ہیں, یوحنا رسول جس نے مکاشفہ لکھا, خدا اسے آسمان پر لے گیا کہ اسے وہ سب کچھ دکھائے جو جلد ہونے والا ہے. اس نے دیکھا کہ ایک عدالت لگی ہے اور کتابیں کھولی گئیں, اور اس کے بعد ایک اور کتاب کھولی گئی, یعنی کتاب حیات. اور اس نے دیکھا جس کا نام اس کتاب حیات میں نہ ملا وہ ہمیشہ کی آگ کی جھیل میں ڈال دیا گیا. یہ ہے دوسری موت. مبارک ہے وہ مردے, مبارک ہے وہ لوگ جو دوسری موت میں شامل نہ ہوں. پریز دی لارڈ. ایماندار مرتا نہیں ہے, وہ سوتا ہے. ایماندار کیا ہے؟ مرتا نہیں ہے, سوتا ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جن کو یہ یقین ہے
کہ میں دوسری موت میں شامل نہیں ہوں گا. مجھے پورا یقین ہے, مجھے یقین ہے کہ میں دوسری موت میں شامل نہیں ہوں گا. مجھے پورا 100% یقین ہے. اگر ابھی خدا مجھے بلا لے تو میں آسمان پر چلا جاؤں گا, مجھے یقین ہے. یہی یقین آپ میں سے ہر ایک کو ہونا چاہیے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں, کیونکہ یوحنا رسول لکھتے ہیں کہ جب ہمارا دل ہمیں ملامت نہیں کرتا تو ہمیں خدا کے حضور دلیری ہو جاتی ہے. ملامت پتہ کب آتی ہے؟ جب ہماری زندگیوں میں گناہ ہوتے ہیں. تو پھر ہمیں نجات کا یقین کہاں سے آئے گا؟ ہیلیلویا. آپ سمجھ رہے بات کو؟ یس, نجات کا یقین ہونا بہت ضروری ہے. کہ ہمیں پتا ہو کہ اگر آج خدا مجھے بلائے تو میں آسمان پر جاؤں گی, میں آسمان پر جاؤں گا. لوگ پالیسیاں کرواتے ہیں نا, انشورنس پتہ ہے نا, انشورنس پالیسی, بیمہ پالیسی 20 سال کی, 40 سال کی. ہمیں بھی پالیسی کروانی ہے, اپنی روحوں کی پالیسی کروانی ہے, بیمہ پالیسی, انشورنس کروانی ہے, اپنی روحوں کی انشورنس کروانی ہے, اپنی روحوں کو انشورڈ کرنا ہے, اپنی روحوں کو محفوظ کرنا ہے, تاکہ اگر اچانک خدا ہمیں بلائے تو ہماری روح کیا ہو؟ انشورڈ ہو. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں؟ انشورڈ ہو, محفوظ. یس, اگر خدا ہمیں بلائے تو ہم خدا کے پاس جائیں. پریز دی لارڈ. سو اگر خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو پھر خدا کو خوش کرنا ہے, نہ اپنے آپ کو, نہ آدمیوں کو, نہ پادری کو. چرچ پادری کو خوش کرنے کے لیے نہیں آنا. چرچ اس لیے نہیں آنا کہ ہماری بیٹیوں کے بیٹوں کے نکاح ہونے ہیں. چرچ اس لیے نہیں آنا کہ ہمیں قبرستان چاہیے. آج کئی ایک لوگ بڑے بڑے چرچوں کے ساتھ اس لیے منسلک ہیں ان دنیاوی باتوں کی وجہ سے. بلکہ جب آپ نے چرچ میں آنا ہے, پاسٹر جاوید صاحب کو خوش کرنے نہیں, خدا کو خوش کرنے. ہیلیلویا, پریز دی لارڈ. پھر خدا آپ کو برکت دے گا, پھر کثرت کی برکت دے گا آپ کو. رومیو اس کے 13ویں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے, بلکہ خداوند کو پہن لو. کیا کرو؟ پہن لو. یہاں کوئی بڑی سی چادر ہے کسی کے پاس؟ تھوڑی بڑی سی چادر ہو؟ نہیں ہے؟ شاید مجھے پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا. کوئی بڑی سی چادر ہو؟ نہیں ہے؟ پولس رسول کیا کہتے ہیں رومیو کے خط اس کے 13ویں باب اور اس کی 14ویں آیت میں؟ بلکہ خداوند کو کیا کر لو؟ پہن لو. اس سے کیا مراد ہے؟ میرا خیال ہے بھائی چادر لینے گئے یا نہیں؟ نہیں ہے تو چھوڑ دیں, چھوڑ دیں. جب ہم اپنے اوپر کچھ پہن لیتے ہیں, اگر میں بڑی سی چادر اپنے اوپر لے لوں, لپیٹ لوں, تو کیا نظر آئے گا؟ کیا نظر آئے گا؟ کیا نظر آئے گی؟ میں نظر آؤں گا؟ میں نظر آؤں گا؟ یسوع مسیح کو پہن لو.
ایسا اس کے ساتھ چلو کہ تم نہیں بلکہ تمہارے اندر سے یسوع مسیح نظر آئے. تالی بجائیں یسوع مسیح کے لیے. اب میں آ رہا ہوں, کسی کو نظر آ رہا ہوں؟ ہاں, پریز دا لارڈ. ہاں, جو مسیح کو پہن لیتے ہیں پھر وہ نظر نہیں آتے بلکہ ان کی زندگیوں سے مسیح نظر آتا ہے. شاگردوں نے ایک بار کہا ہم یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ شاگردوں سے کچھ لوگوں نے کہا ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ہم جو خدا کے لوگ ہیں, آپ ایماندار ہیں؟ کون کون ایماندار ہے؟ میری اور آپ کی زندگیوں میں سے لوگ مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے کیا کہا شاگردوں سے؟ ہم یسوع کو دیکھنا. آج دنیا میرے اور آپ کے اندر سے مسیح کو دیکھنا چاہتی ہے. پریز دا لارڈ. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم مکمل طور پر اسے پہن لیں گے. آئیے میرے عزیزو, دو نقطے اور ہیں, ہم ان پر غور کریں. میرا ٹاپک کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ خدا کے ساتھ چلنے سے کیا مراد ہے؟ پانچواں پوائنٹ ہے پھر پاک روح کی مرضی میں چلنا ہے. کس کی مرضی میں؟ اپنے بدن کی مرضی میں نہیں, کیونکہ بدن بری خواہش کرتا ہے. اس لیے پولس رسول کہتا ہے کہ میں اپنے بدن کو مارتا اور کوٹتا ہوں. اپنے بدن کو مارتا اور کوٹتا ہوں تاکہ اسے اپنے اختیار میں رکھوں. خدا کے ساتھ چلنے سے مراد یہ ہے کہ پھر خدا کے روح کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا. گلتیوں 5واں باب اس کے 16ویں آیت میں لکھا ہے, مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے, کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے. دل دی نہیں مننی, اے دل بڑا ہیلا باز ہے. دل دی نہیں مننی بلکہ کس کی ماننی ہے؟ خدا کے روح کی. ٹھیک ہے, اپنے دل کی نہیں, خدا کے روح کی. اسی لیے پولس رسول کہتا ہے ہم آدمیوں کو نہیں خوش کرتے بلکہ خدا کو خوش کرتے ہیں. آخری نقطہ ہے میرا, اگر آپ خدا کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ چل رہے ہیں تو پھر شادمان ہو جائیں, خوش ہو جائیں, کیونکہ آپ کے پاس کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی. ہیلیلویا. اگر آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں تو یاد رکھیں, یوحنا اپنے پہلے خط اس کے 5ویں باب اور اس کی 13ویں آیت میں کہتے ہیں, میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھی کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو. ہیلیلویا. اگر آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں
تو آپ کے پاس نجات ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یاد رکھیں، ہم اس دنیا سے کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر جائیں گے۔ واحد ایک سچی عبادت ہے، اگر ہم کریں تو یہ ہمارے ساتھ جائے گی اور ہمیں ہمیشہ کے آرام میں داخل کر دے گی۔ ہم دنیا میں تو جمع کرتے ہیں، لیکن آئیے آسمان پر جمع کرنا شروع کریں۔ آسمان پر جمع کرنا شروع کریں، اس بینک میں جس کا پروفٹ بڑا اچھا ہے۔ میں کہتا ہوں کون سا بینک ہے؟ ہیون بینک، میں اس کو نام دے دیتا ہوں ہیون بینک، آسمانی بینک، ٹھیک ہے۔ دنیا میں بہت سارے بینک ہیں، ذرا بینکوں کے نام بتائیں، کچھ یاد ہے تو میں بتاتا ہوں۔ ایک بینک ہے حبیب بینک، HBL۔ اور کون سا ہے؟ واہ جی واہ، کیا بات ہے، اس کا مطلب پیسے تو سارا رکھے نہیں ہوتے۔ اور کون سے جی؟ سمٹ بینک، اسلامی بینک، گڈ۔ الائڈ بینک، UBL، بڑے، اب تو بہت، پنجاب بینک، اب تو بہت سارے بینک ہو گئے۔ لوگ ان میں پیسے جمع کرواتے ہیں اور ان کو اس کا پروفٹ ملتا ہے، لیکن جو پروفٹ ان کو ملتا ہے وہ مل کے ختم ہو جاتا ہے۔ ہیلیلویا۔ آئیے وہاں جمع کریں جہاں ہمیں ایسا پروفٹ ملے گا، ایسا صحرا ملے گا جو مرجھانے کا نہیں ہے، اور ایسا پروفٹ ملے گا کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یعنی ہمیشہ کی زندگی۔ پریز دی لارڈ۔ آئیے زندہ خدا کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ میں اس کو ختم کروں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ کیا آپ کو یاد ہے کہ میرا ٹاپک کیا تھا؟ خدا کے ساتھ چلنا۔ اس کا پہلا قدم کیا ہے جی بائبل میں سے؟ توبہ کرنا۔ اور توبہ کے 3 حصے میں نے آپ کو بتائے تھے۔ توبہ کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ اس کے بعد چھوڑنا گناہوں کو، اور پھر مسلسل چلتے رہنا، ٹھیک ہے۔ دوسرا نقطہ کیا تھا میرا؟ یہ ایک ایگریمنٹ ہے، اور یہ لائف ٹائم کے لیے ہے، جان دینے تک کا ایگریمنٹ ہے۔ اور تیسرا میرا نقطہ کیا تھا؟ بہت سے بھائی بہنیں تو لکھ رہے ہیں لیکن کافی سارے نہیں لکھ رہے۔ یس، کسی بہن کی آواز آئی۔ ایک رستے کو ہی چننا ہے پھر، اور ایک پر ہی رہنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، کیسے ہی حالات کیوں نہ آئے، پھر خدا کے ساتھ وفادار رہنا ہے۔ یہ تیسرا میرا نقطہ تھا۔ اور چوتھا کیا تھا جی؟ آپ بھائی لکھ رہے ہیں، پلیز بتائیں۔ چوتھا نقطہ کیا تھا؟ یس، کس کو خوش کرنا؟ نہ کہ اپنے، کیونکہ اب ہم اپنے نہیں ہیں، ہم یسوع مسیح کے ہیں، کیونکہ اس نے ہماری قیمت دی ہے۔ پانچواں نقطہ اگر بتا سکیں، پاک روح کی تحریک میں زندگی گزارنا۔ یس، پریز دی لارڈ۔ اور آخری اور اہم نقطہ کیا تھا؟ اگر آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو چھٹا میرا نقطہ تھا کہ آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، آپ اس ابدی مکان کے وارث بن چکے ہیں جس کے لیے یسوع مسیح نے کہا تھا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ آئیے ان سب نکات کی روشنی میں، ان سب پوائنٹس کی روشنی میں اپنی زندگیوں پر غور کریں، اور اگر کہیں روحانی
ایرر ہے, کمزوری ہے, گناہ ہے, تو آج موقع ہے ہم اس سے توبہ کر سکتے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ ہم کل کا دن دیکھیں گے. شاعر کہتا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. کیا ہم جانتے ہیں کہ کل کا دن ہم دیکھیں گے؟ تو اگر آج خدا نے ہمیں موقع دیا تو ضرور ہے اپنی زندگیوں پر غور کریں, اور اگر کہیں گناہ ہے تو آج اس سے توبہ کریں تاکہ خدا کو پسند آ جائیں اور خدا کے آسمان سے پھر آپ کے لیے شادمانی کے دن آنا شروع ہوں. خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو کثرت کی برکت دے.